سامنے خطیب آل محمد علامہ حسنین بعد صاحب جل وسائل محمد والے محمد بیان فرمائیں گے۔ بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعت ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینم حتی تسکنہو ارزقا طوعن و تمتعہو فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجا آل محمد بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صاحب التاج والمیراج والبراق والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم واللہ عاصمہ جبرائیل خادمہ والبراق مرکبہ والمیراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین ومحب الفقراء والغرباء والمساکین نبی الثقلین امام القبلتین جد الحسن والحسین مولانا و مولج الثقلین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المهديين الذي أذهب الله عنهم رجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال تبارك الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم دعا ہے رب الحسین پہ حق الحسین آپ سب کا اس صفحے عزا پہ آیا میرے بادشاہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے میرے والد بانیان مجلس معاونین مجلس کے رزق بخت عزت میں برکت و اضافہ فرما میرے بادشاہ آمین ضرور کہیے گا میرے بادشاہ کسی بھی عزادار کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرما میرے بارہویں آقا کو اس نے ظہور عطا فرما دعا کی قبولیت کے لیے سہارا درود کا لو بلند تر صلوات۔ صاحبان بزم معرفت موالیان حضر کرار عزدران محسن انسانیت حمد و ثنا سے بات کا آغاز کرنا کسی عام بندے کی نہیں سرکار ابو طالب کی سنت ہے ہر حمد کے لائق وہ الحمد جس کی حمد کو محمد کہتے ہیں جس کی بلندی کو علی کہتے ہیں جس کے حیا کو فاطمہ کہتے ہیں جس کے حسن کو حسن کہتے ہیں کرم کو حسین کہتے ہیں اس ذات کی حمد و ثنا سے آج کی مجلس عزا کا آغاز کرتے ہیں مذہب شیعہ خیر البریہ پاک جعفریہ اثنا عشریہ کا عقیدہ توحید قرآن والا ہے ہمارا عقیدہ نبوت قرآن والا ہے ہمارا عقیدہ رسالت قرآن والا ہے حد یہ ہے کہ ہمارا عقیدت کا عقیدہ بھی قرآن والا ہے
توجہ فرمائیے گا، ہمارا عقیدت کا عقیدہ بھی قرآن والا ہے، کیونکہ عزت ہے تو اس قرآن میں ہے، رفت ہے تو اس قرآن میں ہے، برکت ہے تو اس قرآن میں ہے، شرافت ہے تو قرآن میں ہے، طہارت ہے تو قرآن میں ہے، عزت ہے تو قرآن میں ہے، شرافت ہے تو قرآن میں ہے، رحمت ہے تو قرآن میں ہے، میری طرف دیکھیں گا، رحمت ہے تو قرآن میں ہے، برکت ہے تو قرآن میں ہے، شرافت ہے تو قرآن میں ہے، طہارت ہے تو قرآن میں ہے، عزت ہے تو قرآن میں، دیکھیں گا میری طرف، عزت ہے تو قرآن میں ہے، برکت ہے تو قرآن میں ہے، طہارت ہے تو قرآن میں ہے، شرافت ہے تو قرآن میں ہے، رحمت ہے تو قرآن میں ہے، شفاعت ہے تو قرآن میں ہے، نجات ہے تو قرآن میں ہے، طریقت ہے تو قرآن میں ہے، شریعت ہے تو قرآن میں ہے، نورانیت ہے تو قرآن میں ہے، روحانیت ہے تو قرآن میں ہے، طریقت ہے تو قرآن میں ہے، شریعت ہے تو قرآن میں ہے، بھائی شریعت ہے تو قرآن میں ہے، جاننا لازم ہوگا، شریعت ہے تو قرآن میں ہے، شفا ہے تو قرآن میں ہے، حیا ہے تو قرآن میں ہے، اسلام ہے تو قرآن میں ہے، پیغام ہے تو قرآن میں ہے، نبوت ہے تو قرآن میں ہے، رسالت ہے تو قرآن میں ہے، ولایت ہے تو قرآن میں ہے، سب کچھ اس قرآن میں ہے، ہم نے اپنا سب کچھ اس قرآن سے لیا ہے، اور طاہر بھائی ہم نے یہ قرآن حافظ قرآن سے نہیں، محافظ قرآن سے لیا ہے، حافظ قرآن اور محافظ قرآن کا فرق سن لو، حافظ قرآن کسے کہتے ہیں، محافظ قرآن کسے کہتے ہیں، حافظ قرآن وہ ہے جو مر جائے تو قرآن نہ پڑھ سکے، محافظ قرآن وہ ہے جو موت کو مار کے ڈوکے نیزہ پہ جس کا یہ دعویٰ ہے، دیکھیں گا وقت بڑا مختصر ہے، بھائی کو زیادہ رحمت نہیں، میں عزادار کی حیثیت سے قبلہ جعفر صاحب کے مالک بخت عزت رزق میں اضافہ فرمائے، بڑی روحانیت، بڑی مقبول مجلس، دیکھے گا میری طرف سے حضور ہم نے سب کچھ اس قرآن سے لیا اور اس بزم کے توسل سے پیغام دینا چاہتا ہوں، جس کا دیکھے گا میری طرف، جس کا یہ دعویٰ ہے نا کہ وہ عاشق رسول ہے، جس کا یہ دعویٰ ہے نا کہ وہ عاشق رسول ہے، عشق رسول آج تمہیں حسین کی صف میں بلا رہا ہے، کتنے پریشان ہو گئے، عشق رسول تمہیں حسین کے صف میں بلا رہا ہے، یہ ججتا نہیں، یہ سجدہ نہیں، یہ بندہ نہیں کہ بندہ محسن بھائی کہلوائے عاشق رسول مخالفت کرے مجلس حسین کی، یہ سجدہ نہیں ہے، یہ ججتا نہیں ہے، جو عاشق رسول ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ مجلس حسین میں آئے، وہ اس لیے کہ نانا رسول وہ تھا جس نے دین پہنچایا تھا، نواسا حسین وہ ہے جس نے دین بچایا۔ حسین کی بزم میں، حسین کی مجلس میں، سائن جی کون حسین؟ جس کی نا کو 9 لاکھ یزید مل کر ہاں میں نہ بدل سکے اسے حسین نے، جو موضوع میں نے آپ کے سامنے جس آیت کو عنوان سخن قرار دیا، بڑا مختصر کروں گا، آیت ارشاد ہو رہا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، چلو سنی شیعہ مل کر اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں اے ہمارے مالک تو ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ کیوں بلائے گا، چلو سنی شیعہ ملتے ہیں، سوال کرتے ہیں اے ہمارے کریم اللہ، اے ہمارے عظیم اللہ، اے ہمارے رحمان اللہ، اے ہمارے کریم اللہ، اے ہمارے رحیم التوحید پہ دیکھوں گا شیعہ چپ کون سا رہتا ہے، اے ہمارے کریم اللہ، اے ہمارے رحیم اللہ، اے ہمارے جبار اللہ، اے ہمارے قہار اللہ، اے ہمارے غفور اللہ، اے ہمارے شکور اللہ، اے ہمارے صبور اللہ، اے ہمارے نور اللہ، اے ہمارے قہار اللہ، اے ہمارے رزاق اللہ، اے ہمارے خالق اللہ، اے ہمارے رازق اللہ، اے ہمارے والی اللہ، اے ہمارے ولی اللہ، اے ہمارے ولی اللہ، اے ہمارے مالک، ہمیں یہ تو بتایا ہمارے مالک، ہمیں
یہ تو بتا تو ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ کیوں بلائے گا؟ عجب نہیں، آواز کبریا ہے، میں ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اس لیے بلاؤں گا جس کا جیسا امام ہوگا ویسا انجام ہوگا، جیسا امام ہوگا ویسا انجام ہوگا۔ تو پھر میرے مسلمان بھائیوں، امام ایسا ماننا جو تمہارے سجدے قبول کروائے، جو تمہاری سخاوتیں قبول کروائے، جو تمہاری ریاضتیں قبول کروائے، جو تمہیں کوثر پلائے۔ کہیں ایسا امام نہ ہو جو بیچارہ نہ خود بخشا جائے نہ تجھے بخشا۔ جو تمہیں بھی بخشوائے خود بھی بخشے۔ امام ایسا توجہ ہے، امام اور انسان کا بڑا گہرا ربط ہے۔ اللہ کی زمین پہ پہلا امام کون سا؟ قرآن کی آیت انی جاعلک للناس امام۔ میرے قبلہ میرے بھائی، بڑا پیارا میرا غلام جعفر حیدری سے، مالک اس کی عزت وقت میں اضافہ فرمائے۔ حضور انی جاعلک للناس امام، ابراہیم ہم نے تمہیں انسانوں کا، کائنات کا، انسانوں کا امام بنا دیا۔ پھر خلیفہ پہلا ہے آدم، دوسرا ہے داؤد، تیسرا ہے ہارون، چوتھا ہے علی۔ اللہ اکبر۔ خلیفہ بھائی پہلا امام ابراہیم، انی جاعلک للناس اماما۔ ذاکری تکال کا جوڑ کوئی نہیں، لیکن میں بھائی کی محبت میں آج جلدی کر رہا ہوں، آپ نے بھی جلدی سے میرا ساتھ دے رہے۔ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنایا۔ امام کیسے بنایا؟ فَتَمَّهُنَّ بے کلمات، امتحان پہلے لیا پھر امام بنایا۔ چلو پوچھو قرآن سے، نہ سنی کتاب نہ شیعہ کتاب، پوچھو قرآن سے بھئی ابراہیم کے پاس خلت کی صلاحیت موجود ہے، رسالت کی صلاحیت موجود ہے، نبوت کی صلاحیت موجود ہے۔ صلاحیت کی بنیاد پر ابراہیم کو امام نہیں بنایا محسن بھائی، صلاحیت کی بنیاد پر ابراہیم کو امام نہیں بنایا، پہلے امتحان لیا پھر امام بنایا۔ میرے مالک ابراہیم کے پاس خلت کی صلاحیت ہے، نبوت کی صلاحیت ہے، رسالت کی صلاحیت ہے، صلاحیت کی بنیاد پر امام بنا دے۔ کہا نا امتحان لوں گا پھر امام بناؤں گا، یعنی ابراہیم نبی جیسا جب صلاحیت کی بنیاد پر امام نہیں بن سکتا، کوئی صحابیت کی بنیاد پر کوئی صحابی بولا نہیں کرو۔ امام پہلے ابراہیم نے ایک دن گھر سے تھیلا لیا، آخری بات طالب دعا، تھیلا لیا لے کر چلے بازار میں آٹا لینے کے لیے۔ اب بازار گئے، دکانیں بند، آٹا نہیں ملا۔ ابراہیم نبی نے کیا کیا؟ اس تھیلے میں ریت ڈالی، ریت ڈال کے گھر آئے، لا کے کونے میں رکھا۔ گھر والوں نے تھیلا کھولا، ریت نہیں آٹا تھا، ریت نہیں آٹا تھا۔ یہاں سے پہچان ملی، امام وہ ہوتا ہے جو جنس کو تبدیل کر دے، امام وہ ہوتا ہے جو ماہیت کو تبدیل کر دے، امام وہ ہوتا ہے جو جنس کو بدل دے۔ اب امامت ابراہیم کے پاس آئی، ابراہیم نے ریت کو آٹے میں بدل دیا۔ امامت تیرے چوتھے مولا کے پاس آئی، مالک نے جاگنا نیاز مولا پانی کے گرنے والے قطروں کو جواہرات میں بدل دیا۔ امامت حسن مولا کے پاس آئی، مولا نے مرد کو عورت میں بدل دیا۔ امامت حسین کے پاس آئی، حسین نے گناہگار ہو کو علیہ السلام کر دیا۔ امامت علی کے پاس آئی، علی نے گستاخ کو کتے کی شکل میں بدل دیا۔ سارے مجمع نے دیکھا، علی منبر پہ خطبہ دے رہے تھے، ایک گستاخ آیا، آ کے گستاخی کرنے لگا۔ علی نے اس کی طرف دیکھ کے کہا اچھا اب علی سے کتے بھی بحث کریں گے۔ سارے مجمع نے دیکھا، نیاز مولا سارے مجمع نے دیکھا، بولتا آیا تھا بھونکتا چلا گیا۔
نیا کتا کسی بستی میں پرانے کتے اسے چھوڑتے تھے. اب وہ جیسے ہی باہر نکلا لوگ کہہ رہے ہیں وہ دیکھو علی نے کتا بنا دیا, کتا بنا دیا. کتے بھی اس کے پیچھے, بندے بھی اس کے پیچھے. اب اس کی ذہن تو انسانوں والا تھا. اس نے بچانے کے لیے اپنے گھر کا رستہ اختیار کیا. یہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا اس کی بیوی نے دیکھا ایک نجس کتا, ایک پلیت کتا میرے گھر میں آ گیا. جب اس نے دیکھا اس نے ڈنڈا اٹھایا, ڈنڈا اٹھا کے کہتی ہے نجس کتا, پلیت کتا, یہ کتا کہیں کا کتا, یہ کتا کہیں کا کتا میرے گھر میں کیا لینے آ گیا. اس نے جیسے ہی مارنے کا ارادہ کیا بندوں نے کہا نہ ماری نہ ماری, یہ کتا نہیں تیرا شوہر ہے. دیکھ کے کہتی ہے ضرور کم بخت علی کو پاؤں گا. کوئی بلا نہ انشاءاللہ سائیں جی کے یہ موضوع مکمل کریں. امام اور انسان. آخری جملہ امام کیسا ہوتا ہے؟ امام کیسا؟ ہر بندے کی توجہ ممبر کی بارگاہ میں گرتی ہے. کیسا امام ہونا چاہیے؟ کیسا امام ہونا چاہیے؟ جو دلیل ہو, جو برہان ہو, جو نقطہ ہو, جو قرآن ہو, جو جانشین رسول ہو, جو شوہر بطول ہو, جو باب العلم ہو, جو عارف موازی علم و سلم ہو, جو عمود الاسلام ہو, جو مرکز دار مناقب نظام ہو, جو قسیم النار والجنہ ہو, جو وارث مینا مکہ ہو, جو صاحب زمزم و صفا ہو, جو مصباح الدجا ہو, جو مینار الہدا ہو. آپ اس سے زیادہ جھکتا جاؤ, حسنین حیدر باجوہ اس سے زیادہ فرق پڑے گا. جو مینار الہدا ہو, جو حلال مشکلات ہو, جو صاحب معجزات ہو, جو عین جمال احمد مختار ہو, جو صاحب ذوالفقار ہو, جو استاد جبرائیل ہو, جو متائے رضائے رب جلیل ہو, جو توحید کا اختر ہو, جو شہباز پیغمبر ہو, جو اسلام کا محور ہو, جو کنین کا یاور ہو, جو رحمت کا سمندر ہو, جو اکبر و انور ہو, جو عاشقوں کے دل کا قرار ہو, گلشن ولایت کی بہار ہو, جو عاشقوں کے دل کا قرار ہو, گلشن ولایت کی بہار ہو, جو کل ایمان ہو, جو کلمت الرحمن ہو, جو مفسر قرآن ہو, جو خطیب ممبر سلونی ہو, جو عالم علم لدنی ہو. امام کیسا ہونا چاہیے؟ جو آدم تک پہنچے تو عقل بنے, نوح تک پہنچے تو زہد بنے, ابراہیم تک پہنچے تو خلت بنے, بھائی یوسف تک پہنچے تو حسن و جمال بنے, محمد تک پہنچے تو کمال بنے, عرش اللہ پہ پہنچے تو اولا بنے, ممبر قدیر پہ پہنچے تو مولا بنے. بولو الہ کلندر بڑی مثال ہے. اس سے پہلے جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ بی کے مصاحب میرا میں آیا, بڑا درد کا جملہ. ازادارو ذاکر صاحب تشریف فرما دن ہے جناب سیدہ. ازادارو اتنے حسین کو تیر نہیں لگے جتنے سکینہ کو تماچے لگے. مر جاتی ہے شیعہ قوم, کبھی مٹی پہ بیٹھ کے ماتم نہ کرتی. دعا کرو کسی بہن کے ساتھ بھائی قیدی نہ ہو, دعا کرو کسی بھائی کے ساتھ بہن قید نہ ہو, دعا کرو کسی بیٹی کے سامنے باپ ذبح نہ ہو, دعا کرو کسی باپ کے سامنے بیٹی کو تماچے نہ لگے. وہ باپ زندہ نہیں رہتے جن کے سامنے بیٹیوں کو مارا جائے. میں نے جملہ کا اتنے حسین کو تیر نہیں لگے جتنے جناب سکینہ کو تماچے لگے. دعوے کی دلیل دو, اللہ دارو شمر لائن کی فوج نے حسین کو کربلا میں مقتل تک مارا ہے, سکینہ کو کربلا سے لے کے
شام تک مارا ہے. جس کا دل کرتا وہ تماچے مارتا, جس کا دل کرتا وہ تازیانے مارتا. عزاداروں مجھے 4 سر پڑھنے ہیں مصحف کے. علماء فرماتے ہیں 4 سر ایسے ہیں جب وہ تن سے جدا ہوئے ان پہ آسمان بھی رویا, ان پہ زمین بھی روئی. ان میں پہلا سر ہے جناب قاسم کا. جملہ میرا نہیں تیرے بارے میں امام کا جملہ. امام فرماتے ہیں میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پر جس کا سر گھوڑوں کے صبح نے جدا کر دیا. عزاداروں باقی لاشوں پہ گھوڑے دوڑے تھے, حسن کا یتیم ابھی زندہ تھا اور لاش پہ نہیں, زندہ قاسم پہ گھوڑے دوڑ گئے. عزاداروں دوسرا سر بڑے جلدی سن لو. دوسرا سر جو تن سے جدا ہوا آسمان والے تاج گرا کے روتے رہے, زمین والے خاک اڑا کے روتے رہے. دوسرا سر ہے جناب علی اکبر کا. عزادار یہ بے غیرت شمر کہتا ہے علی اکبر کو برچی حسین ابن نمیر نے ماری تھی. علی اکبر کا سر تن سے جدا کون کرے گا؟ مرہ ابن منقص حرام زادہ کہتا ہے علی اکبر کا سر تن سے میں جدا کروں گا. یہ کہتا ہے کر تن سے جدا. یہ بے غیرت 15 بے غیرت لے کے علی اکبر کے لاشے پہ آیا. شمر کہتا ہے تن سے سر جدا کر. یہ کہتا ہے یہاں نہیں کروں گا. باتم کرنا باتمی کی شان ہے. یہاں نہیں کروں گا, یہاں نہیں کروں گا. یہ کہتا ہے کہاں کرے گا؟ کہتا ہے اس کا لاشا وہاں لے جاؤں گا جہاں اس کی ماں بیٹھی ہے. علی اکبر کا لاشا وہاں لے جاؤں گا جہاں اس کی پھپھیاں بیٹھی ہیں, جہاں اس کی سکینہ بیٹھی ہے. 4 حرامزادوں نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا, خیموں کے قریب لے کے آئے. عزادار شمر کہتا ہے اب سر تن سے جدا کر. مرہ ابن منقص حرامزادے نے خنجر علی اکبر کی گردن پہ رکھا کہ 4 سال کی معصومہ دوڑتی آئی, آ کے علی اکبر کے اوپر لیٹ گئے. رو کے کہتی ہے علی اکبر کا سر تن سے جدا نہیں کرنے دوں گی. عزادار بچی دائیں لیٹی تھی, یہ بے غیرت بائیں آیا, بچی بائیں ہوئی, یہ دائیں آیا. یہ شہار کے شمر سے کہتا ہے حسین کی بیٹی مجھے علی اکبر کا سر نہیں کاٹنے دیتی. عزادار اس بے غیرت نے لوہے کا تازیہ نہ لیا, بچی پہ ظلم کرنا شروع کیا. حسین کے کٹے گلے سے آواز آئی سجاد میری سکینہ مر گئے, اور میری سکینہ کو چھوڑ